اب ذرا بات کرتے ہیں خاص طور پہ ایسے بچوں کی جو گفتگو کے دوران بات کرتے ہوئے اٹکتے ہیں یا ان کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، وہ اسٹٹر کرتے ہیں. تو آج ظاہر ہے ان کے لیے تھوڑا سا آج کا دن بھی اسی مناسبت سے منایا جا رہا ہے. اچھا، وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کے لیے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ان سے ادا نہیں ہو پاتے ہیں، مکمل گفتگو وہ نہیں کر پاتے ہیں. سو یہ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ جی بچے کو ضرورت ہے اسپیچ تھراپی کی. اب اس مرض کی کوئی وجہ تو بالخصوص مجھے نہیں معلوم، ڈاکٹر سے اس بارے میں بات کریں گے، لیکن ہارورڈ ہیلتھ میڈیکل اسکولز کی تحقیق کے مطابق یہ عام طور پر 2 سے 6 سال کی عمر کے دوران کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں 5 سے 10% بچوں میں یہ ایشو ہوتا ہے، جبکہ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت 7 کروڑ افراد جو ہیں اس کا شکار ہیں. تو پھر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیچ تھراپسٹ ڈاکٹر راحیلہ خاتون صاحبہ. السلام شکریہ. السلام علیکم راحیلہ صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سویرا. ہکلاہٹ یا سٹٹرنگ بنیادی وجوہات کیا ہیں اس کی؟ دیکھیے، اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ بچپن میں ہوتا ہے، اس کو ہم ڈیولپمنٹل سٹٹرنگ کہتے ہیں. صحیح ہے، یہ بچپن سے جو 2 پوائنٹ سے پلس 2 ایئر سے جو سٹارٹ ہوتا ہے تو آگے چل کے 5 سال 7 اور آگے جب بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یہ پرابلم جو ہے اسٹیمرنگ یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو تب یہ پیرنٹس کے نوٹس میں آتا ہے. شروع میں اتنا پتہ نہیں چلتا ہے، اس لیے کہ وہ ایج اتنی کم ہوتی ہے کہ اس میں بچہ جو کہ لینگویج سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ اٹک کے بات کرتا ہے. تو پیرنٹس یا اڈلٹس جو ہوتے ہیں نارملی اس چیز کو نارمل ہم کنسیڈر کرتے ہیں. کچھ ورڈ بھی ٹنگ ٹویسٹر ہوتے ہیں. ہاں، وہ تو خیر مطلب الگ چیز بھی ہوتی ہے، جیسے لفظوں کے تلفظ بھی ان کے صاف نہیں ہوتے ہیں، کلیئرٹی بھی نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ 5 ایئرس تک بچوں کے یہ سارے مائل سٹون جو ہوتے ہیں وہ آلموسٹ جو ہے ڈیولپ ہو جاتے ہیں، جس میں آپ کی کلیئرٹی بھی آ جاتی ہے، لفظوں کی صفائی ہم جسے کہہ سکتے ہیں. اسٹیمرنگ جو ہے تقریباً 4 سال کی عمر میں بڑا پرومیننٹ ہو جاتا ہے. جب بچہ باقاعدہ اٹک کے بات کر رہا ہوتا ہے، اس کی روانی متاثر ہوتی ہے، تو تب یہ نوٹس میں جو ہے وہ آتا ہے. تو اس کے لیے پھر پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے جب 4 سال کا بچہ ہو جائے، بات کرتے وہ اسٹٹرنگ کر رہا ہے، اسٹیمرنگ کر رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر بچہ مستقل 2 مہینے یا ایٹ لیسٹ جو ہے اس کا جو ہے نا 3 منتھ سے لے کے 6 منتھ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اگر اس دوران وہ مستقل وہ کر رہا ہے، اسٹیمرنگ کر رہا ہے، اٹک کے بات کر رہا ہے، تو پیرنٹس کو الرٹ ہو جانا چاہیے اور باقاعدہ ان کی اسپیچ تھراپی پہ جو ہے مطلب لے کے جانا چاہیے. کنسلٹنسی جو ہے ان کو دکھانا دینا چاہیے کہ آگے آیا یہ جو ہے مطلب ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس کو کچھ ٹپس وغیرہ دیے جائیں تو وہ گھر میں بھی کنٹرول ہو سکتا ہے، جو کہ ایج کم ہوتی ہے بچے کی. لیکن اگر جتنی ارلی ڈائگنوز ہوگا اتنی جلدی اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. جتنی ارلی ایج بھی اس کی انٹرونشن ہوگی اتنے اس کی جو ہے کافی حد تک وہ کنٹرول میں آ سکتا ہے، اور جتنا لیٹر ایج میں ہوگا اتنا ہی بچے کی وہ میچورٹی آ جاتی ہے. اچھا، ویسے کیا ایکسرسائزز ہیں جو کہ نارملی ہم گھر میں بچوں کو بھی کروا سکتے ہیں، بڑے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی اسپیچ میں کلیئرٹی آئے؟ اس کا ایکسرسائزز تو یہ کہ ایک تو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچہ جو ہے کسی خاص آوازوں پہ جو ہے نا وہ پریشر بلڈ اپ کرتا ہے تو وہ پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے بریدنگ ایکسرسائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بریدنگ ایکسرسائز بتاتے ہیں. پلس جو ہے اگر جیسے کسی ساؤنڈس پہ بہت فریکوینٹلی کر رہا ہے، فار ایگزامپل ب یا ماں پہ ب اس طرح ریپیٹ کر رہا ہے، یا ماں پہ م کر رہا ہے، تو اس کی جو ہے نا پھر ہم ان کو طریقہ بتاتے ہیں پیرنٹس سے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے نا ان کا پاز دے کے جو ہے آرام سے جو ہے نا یہ لفظ جو ہے نا بلانے کی ٹریننگ دینی ہے. پلس پھر پیرنٹ کا بھی پیٹرن ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے سے جب بات کرتے ہیں تو ان کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے. تو سپیڈ کو ریڈیوس کرنے کے لیے، اس لیے کہ بچے کے جو میکینزم ہوتا ہے وہ اب میچور تو نہیں ہوتا نا، وہ اپنے اڈلٹ کو یا ماں باپ کو دیکھ کے جو ہے ان کی سپیچ کو کیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس چکر میں وہ جلدی بولنے کی بات جلدی بولتا ہے. ماں باپ جتنا کلیئر بات کریں گے اور آرام سے بات کریں گے، آرام سے تھوڑا ٹھہر کے بات کریں گے، اتنے بچوں میں ان کی سپیچ میں ٹھہراؤ آئے گا. ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ ماشاء اللہ بڑے اچھے گلوکار ہیں، سنگر ہیں، وہ بڑے اچھا گاتے ہیں، بڑے اچھے ردم میں، ٹیمپو شیمپو سب سیٹ ہے، ان کا خوبصورت آواز ہے. لیکن جب وہ نارملی بات کرتے ہیں تو نارملی مطلب کانورسیشن میں وہ ہکلاتے ہیں، اسٹیمر کرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیے، وہ جو سنگنگ ہوتی ہے نا، اس کے جو بول ہوتے ہیں وہ اس کو باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں نا، جیسے ڈائلاگ کے پریکٹس کرتے ہیں تو اس کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ میمورائز ہو جاتے ہیں. جب وہ اس کو ریکال کر کے بولیں گے پھر نہیں ہوگا پرابلم. آپ بچوں سے پوئم وغیرہ جو ہے وہ کروا لیں، سن لیں، بچوں سے گانے وغیرہ سن لیں، اس میں اسٹیمرنگ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ لفظ آئے گا، پھر یہ آئے گا، پھر یہ ہوگا. وہ ایک سیکوینس میں ہوتا ہے. جب فی البدی بولنا پڑتا ہے تو پھر اس میں جو اچانک بولنا ہوتا ہے کنورسیشن میں، تو ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا نا کہ اگلا ہم نے لفظ کیا بولنا ہے، آگے سامنے والا مجھ سے کیا سوال کرے گا.
اور مجھے اس کا جواب کیا دینا ہے، وہ اچانک ہوتا ہے. اچھا یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسٹریس میں ہو بچہ یا پریشان ہو، انگزائٹی کا شکار ہو تو زیادہ اسٹرٹر کرتا ہے، یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں؟ یہ بھی ہوتے ہیں، سائیکالوجیکل ایشوز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جب بچہ بہت زیادہ پریشر میں آ جاتا ہے تب بھی وہ اسٹرٹر کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اس سچویشن میں کر رہا ہے، جیسے فار ایگزامپل کہ جس خوف کچھ خوف کا شکار ہے کہ اگر وہ خوف والی سچویشن ہٹ جاتا ہے اور بچہ اس نارملی بات کرتا ہے تو وہ اسٹیمرنگ کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. وہ ایک اسپیسیفک سچویشن میں اسٹٹر کر رہا ہے لیکن جب اس کے ساتھ جو ہے وہ حالات نارمل ہو جاتے ہیں تو وہ بالکل صحیح بولتا ہے. تو وہ ایک ٹائپ ہوتی ہے اسٹیمرنگ کی، لیکن یہ کہ جو کہ وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انڈر پریشر آ جاتا ہے، پریشر کی وجہ سے کرتا ہے، پریشر والی سچویشن ہٹ جائے تو بالکل نارمل بھی ہو سکتا ہے. اچھا میں نے ہم یہاں بچوں کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے بہت سارے ایڈلٹس گرون اپس کو دیکھا ہے کہ وہ کافی ایج ہو جانے کے باوجود بھی وہ اس چیز پر قابو نہیں پاتے. بہت حد تک قابو پا لیتے لیکن کہیں نہ کہیں ان سے یہ چیز کنٹرول نہیں ہوتی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے وہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ان کا بچپن سے یہ جو اسٹیمرنگ والے ہوتے ہیں نا، دیکھیے یا تو ہوگا کہ جو بچپن سے پرابلم ہو رہا ہے بڑے میں آ کے جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، اٹکتے بولتے ہیں، لیکن پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ بچہ یونیورسٹی جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ لوگ مجھ پہ ہنس رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ تھراپی کی طرف جاتا ہے لیکن اس کا پیٹرن تو ایسے ڈیولپ ہو گیا نا، بات کرنے کا طریقہ ایسا ہو گیا، یا وہ بہت شائع بھی ہو جائے، اس کو کانفیڈنس بہت شائع ہے. دیکھیے کانفیڈنس کی کمی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ پھر وہ اسٹیمرنگ کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا نا. کہ اگر وہ جیسے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وائوا کے وقت جو ہے نا ان کے ٹنگ سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے کہ لفظ غلط نکل جاتے ہیں، ان کو ایک دم سے اسٹیمرنگ والی سچویشن فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن جیسے وہ سچویشن سے باہر آتے ہیں نارمل ہو جاتے ہیں. تو وہ بڑے ایڈلٹ کیا کریں؟ ایڈلٹ بھی ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں گے، ان کو اسپیچ تھراپی، پھر ان کے جو ہے نا یہ ایکسرسائزز وغیرہ ہوں گی، ان کو طریقہ بتایا جائے گا کہ اپنے اسپیڈ کو اوور کم کریں. اسپیڈ کی وجہ سے عموماً یہ زیادہ ہوتا ہے، یا پھر ایسے مخصوص لفظ ہوتے ہیں جس میں ان کو فوبیا ہوتا ہے. جیسے بڑے جو ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس لفظ میں مجھے اسٹارٹر ہوتا ہے. جیسے آ سے اسٹارٹ ہونے والا علی نام ہے، علی اگر وہ بولے گا ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرے، یا تو اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈے گا یا پھر کیا کرے گا، اس کو جو ہے مطلب اگنور کرے گا، اس لفظ کو بولنے میں جو ہے نا اس کو نظر انداز کر دے گا. تو یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ پھر اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیتے ہیں، یا تو جو انگلش کے ورڈز ہوں گے اس میں ہوگا تو وہ اردو کا بولے گا، اردو کا لفظ ہوگا جو انگلش میں بولے گا. تو بڑوں میں تو یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اسپیچ کو کمپنسیٹ کرنے کے انہوں نے ویسے طریقے جو ہے وہ ڈھونڈ لے ہوتے ہیں، یا تو وہ بریتھ نکال کے جو ہے نا اس کے تھرو جو ہے وہ بولتے ہیں. تو ان کے پاس کافی وہ آ جاتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کافی ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں، تو اپنی اسپیچ کو کافی حد تک کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. اور ایک چیز ہماری سوسائٹی کو خیال رکھنا چاہیے، ہم لوگ بہت شیم کرتے ہیں لوگوں کو، بلی کرتے ہیں، ہم بلی کرتے ہیں، ہم ایج شیمنگ کرتے ہیں، ہم فیٹ شیمنگ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے اس طرح بولنے پر بھی انہیں شیم کرتے ہیں. تو سکھانا چاہیے پیرنٹس کو کہ یہ ایک ایشو ہے، یہ جو کہ ایک طریقے کے کیوریبل بھی ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا شروع میں وہ اگنور کرتے ہیں. اگر بچے اسٹیمری 2 مہینے 3 مہینے ہو گیا اسٹیمر کر رہا ہے، اب وہ جو ہے نا اتنا زیادہ اس کو نوٹس میں لے کے نہیں آتے، لیکن جیسے ہی بچہ اسکول جاتا ہے بچے جو ہے نا اس پہ ہنستے ہیں. تو پھر پیرنٹس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں، بچے کو جو ہے نا بچہ پریشان ہو رہا ہے، بچہ اسکول جانے کو تیار نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ بچے اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کی نقل اتارتے ہیں. تو پیرنٹس تب جو ہے نا وہ اسپیچ تھراپی کی طرف لے کے آتے ہیں جب لوگ اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے سے ان کو یہ سوچتے ہیں کہ یہ صحیح ہو جائے گا، اس میں ٹائم نکلتا جاتا ہے اور بچے کی اسپیچ جو ہے وہ زیادہ سیویئر لیول پہ چلی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک ریزن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس بہت جلدی جو ہے نا اس پہ مطلب اویئر نہیں ہوتے کہ بچے کا یہ جو ہے نا آگے چل کے بہت پرابلم کرے گا. یہ ہاں، بچے سے پوچھنا بھی چاہیے. پیرنٹس کا بڑا اہم کردار ہے. جی بالکل. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر راحیلہ خاتون ہمارے ساتھ تھیں اور بڑے اہم ٹاپک پہ آج ہم بات کر رہے تھے. تو بھائی اویئرنیس بڑی ضروری ہے اور سینسٹیوٹی بڑی ضروری ہے.